السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے، یعنی نہ گھر میں چین سے بیٹھتا ہے نہ باہر، اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور اسے گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، تو کافی ہے اس کو جہنم، اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ زبان کنٹرول کرنا تو بہت آسان ہے اس کے لیے، وہ تو جان بھی دے دیتا ہے کہ میرا رب راضی، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا بعض اوقات ایک جملہ منہ سے نکلتا ہے اور انسان جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے۔ تو ایسا شخص تو اپنی جان گھلا ڈالے گا مگر بدزبانی نہیں کرے گا، اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی عبادات ہوں، معاملات ہوں، لباس ہو، غذا ہو، شادی بیاہ، طلاق ہو، ہر معاملے میں اسلام کے اصولوں پر چلو، اور شیطان ہر جگہ پر تمہیں اچکے گا، دوسرے رستے دکھائے گا، اس طرف نہیں جانا۔ پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب، خوب حکمت والا ہے۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادل کے سائبانوں میں آ جائے، یعنی قیامت آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ تقوی والے سارے لوگوں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے، اور ان پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں کی بات کی گئی کہ امتحانوں سے گزر کر ہی جنت میں پہنچو گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی امتحان نہ ہو اور ہم اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کر لیں۔ کبھی دنیا میں بھی ایسے ہوا کہ وداؤٹ ایگزامینیشن، ٹیسٹ، اسائنمنٹس، وائیواز، انٹرویوز، ایسے ہی بس آپ آگے داخلہ لے لیا، بس کافی ہے، یونیورسٹی کا نام لگ گیا آپ کے اوپر، اور اب آپ چونکہ جانا چاہتے ہیں، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کاغذ پکڑا دیا جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی کوئی انسان ماہر نہیں ہوتا کسی علم میں، کسی فن میں، کسی ہنر میں، جب تک کہ وہ تجربات کی بٹی سے نہیں گزرتا۔ اسی طرح کوئی شخص دینی معاملات میں بھی میچور نہیں ہوتا جب تک امتحان نہیں آتا، دین ہو، دنیا ہو، آخرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہیں وہ مشکلیں پیش ہی نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئیں؟ ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے، دین کے راستے میں ان پہ بڑی بڑی مشکلیں آئیں، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیغمبروں کو بھی آزماتا ہے اور ایمان والوں کا بھی امتحان لیتا ہے، اس لیے دین کی وجہ سے اگر کوئی آزمائش آئے تو صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن دین پر جمے رہنا چاہیے۔ یسألونک ماذا ينفقون
وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین، سب سے پہلے ماں باپ، قرابت داروں، پھر رشتہ دار، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے. اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، وسیع ہے میدان، جہاں دیکھو خیر کرنے کی ضرورت ہے کرو، تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے؟ تاکہ جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں. چھوٹی سی چھپی ہوئی نیکی بھی کوئی کرتا ہے، کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے. پھر فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو. سبحان اللہ. جو یہ آیت سمجھ جائے اس کی زندگی آسان ہو جائے. لسٹ بنائیے ان چیزوں کی جو آپ کو سخت ناپسند ہے، چاہے وہ لوگ ہیں، چاہے وہ کام ہیں، چاہے وہ چیزیں ہیں. جو چیزیں زندگی میں اچھی نہیں لگتی کہ وہ ہر وقت ہمیں ٹارچر کرتی رہتی ہیں نا. اور پھر سوچنا شروع کیجیے اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا بھلائی. موت کو زندگی کے درجے پہ لا کے سوچیے. پازیٹو تھنکنگ، بالکل الٹ دیکھیے، اس کا عکس دیکھیے کہ یہ میری زندگی میں کیوں ہے، یہ مشکل کیوں آ گئی، یہ امتحان کیوں آ گیا، یہ ناپسندیدہ چیز کیوں پیش آ گئی، اور اس کے آنے سے میری اصلاح کتنی ہوئی، میری تربیت اور میرا تجربہ اور میرے اندر نکھار کتنا آیا، اور پھر اس پر میرے لیے اجر کی کتنی بشارت ہے، مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا اگر میں نے اس کو برداشت کر لیا. اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت چاہتوں کے ساتھ کوئی لڑکی پسند آتی ہے، لمبی چوڑی خواریوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے. بہت دفعہ تجربوں میں ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو چیز پسند آتی ہے وہ مل نہیں پاتی، یا آپ کے پاس پیسے نہیں کہ وہ گھر خرید سکے، یا آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی جاب کر سکے. تو کئی چیزیں دل کو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتے یا آپ کو ملتی نہیں. تو اس پر حسرتیں نہ کریں، اس پر غم نہ کرتے رہیں، اس پہ دکھی نہ رہیں، اس پر پریشان نہ ہوں، بلکہ اسی میں خیر سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میرے لیے اچھی نہ ہو. بظاہر اچھی ہے کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ اللہ کا فیصلہ، یہ تقدیر ہے، تقدیر کو ایکسپٹ کرو. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا، اللہ اس کے دل کو ٹھہرا دیتا ہے. کوئی چیز اچھی ہو گئی خوش ہو گئے، کوئی نہیں اچھی ہوئی تکلیف میں آئے، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. یاد رکھیے جب کوئی چیز ہو جاتی ہے نا جو اچھی نہیں لگتی، سب سے پہلی چیز اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے راضی ہو جائے، اسے ایکسپٹ کر لے. اب یہ ہو گئی ہے، کوئی اسپیشل بچہ پیدا ہو گیا ہے کسی گھر میں، اب یہ ہو گیا ہے، اب اس کو کہیں پھینک کے تو نہیں آ سکتا، اب اسے ایکسپٹ کر لیں، یہ ہو گیا. اب نیکسٹ سوچے کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے. کئی بچے ہوتے ہیں سلو لرنرز ہوتے ہیں، کئی بچے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، یعنی کسی کا ٹیسٹ اولاد میں، کسی کا شوہر میں، کسی کا مال میں، کسی کا کسی اور انسان یا کسی کام کی شکل میں ہے. تو اسے ایکسپٹ کر لے کہ یہ تو ایسا ہی ہے، اس نے تو سیدھا نہیں ہونا، یہ تو ایسا ہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کیسے چلنا ہے کہ میرے لیے زندگی آسان ہو جائے. اس کو اکوموڈیٹ کریں، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کریں. جب نئے دانت لگواتے ہیں نا، فلنگ کرواتے ہیں، تو پھر شروع میں تو کیا لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، کیوں ہوا یہ، کاش میں میٹھا نہ کھاتی، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش کیویٹی نہ بنتی. وہ کاش سے تو کچھ نہیں ہونے والا، جو ہونا تھا ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کس طرح چلنا ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی. تو اس کے لیے ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اب انڈو نہیں ہونے والا، یہ تو ایسا ہی رہے گا. اب مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. بعض اوقات حالات نہیں بدلتے، خود کو بدلا جاتا ہے. خود کو بدلنا سیکھیں حالات کے مطابق، لیکن اللہ کی رضا کے مطابق. حالات کے مطابق یہ نہیں کہ نافرمانیاں شروع کر دیں. اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوا. جادو ہوا تو اللہ کے اذن سے، نظر لگی تو اللہ کے اذن سے، بیماری آئی تو اللہ کے اذن سے. تو اللہ نے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا، وہ بھی جانے، اس سے نکلے بھی، محنت بھی کریں، اور پھر اس کے ساتھ جینا بھی سیکھیں. اگر وہ محنت اور کوشش
پھر فرمایا وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجیے ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا پھر مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ مرتد کی سزا بتائی جا رہی ہے، جو شخص دین سے باہر نکل جائے، ایمان سے خارج ہو جائے، اس کے اعمال ضائع، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہو، چاہے وہ دین کا کوئی بہت بڑا امام ہو۔ ہم دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو سلامت رکھنا، ہمیں استقامت دینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمیں اپنے دین پر جما دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کیونکہ دین سے نکلنا سارے اعمال برباد کر دیتا ہے اور پھر انجام بڑا بھیانک ہے۔ فرمایا یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھا کہ پہلے یہ دین پر تھے، وہ یہ دیکھے گا ان کا انجام اختتام کس پہ ہوا، تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے گناہ، تو گناہ کا کام حلال ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ تو لاٹری کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، جوئے کے بارے میں بھی کہ وہ بھی حرام ہے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کرے، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، جو ایکسٹرا ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی ان کو اپنے گھر میں رکھو، ان کے اوپر ان کے مال میں سے اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے کہ کون یتیموں کا خیال رکھ رہا ہے اور کون ان کو بگاڑ رہا ہے یا ان کے مال کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا کہ تمہاری رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کو لک آفٹر کرنا بھی، اور ساتھ بھی نہیں ملا سکتے تھے۔ بے شک اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومن لونڈی مشرک عورت سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، مشرک عورتوں سے مسلمان مرد نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ مشرک عورتیں ایمان نہ لے آئیں، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو، یعنی مسلمان لڑکی نان مسلم سے شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، کیونکہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا اس کا رنگ ضرور چڑھتا ہے۔ تو اس لیے رشتے کے معاملے میں دین کو دیکھنا سب سے اہم ترین پرائرٹی ہونی چاہیے۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ ایک اذیت ہے، تو حیض کے دوران تم عورتوں سے الگ رہو، یعنی ان سے جسمانی تعلق کا مطالبہ نہ کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی نفرت کی وجہ سے، عورت کی حفاظت کے لیے، اور خود مرد کی بھی بیماریوں سے۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی نہا لیں تو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، یعنی صحیح پیسج سے، دبر سے نہیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک لوگ پسند ہیں، اور اس میں توبہ کا ذکر ہے اور صفائی کا ذکر ہے۔ توبہ دلوں کی پاکیزگی، گناہوں سے پاکیزگی ہے، اور پاکی صفائی ظاہری صفائی ہے، یعنی ظاہر میں بھی صاف رہو اور باطن میں بھی صاف رہو۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ظاہر باطن میں اقوال اور افعال سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، کھیت
دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ اپنے گارڈن میں جاتے ہیں, کیسا لگتا ہے؟ آج صبح ہی میری نظر گھاس پہ پڑی تو میں حیران ہو گئی کہ اتنی جلدی اتنا گرین. یعنی ذرا سی ہوا لگی ہے, ذرا سی بارش آئی ہے اور زمین نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی. دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. تو بہت سی عورتیں اس کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں, ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا؟ نہیں بھائی, وہ تو سب سے زیادہ قیمتی چیز. گھر میں سے سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اور کون سا گھر زیادہ مہنگا ہوتا ہے؟ جس میں گارڈن ہو, یارڈ ہو یا نہیں. اور جس یارڈ میں اور بھی پھل پھول والے درخت ہوں وہ اور بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی اور بارونق اور خوبصورت چیز سے تشبیہ دی ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ, یعنی جب چاہو ان سے تعلق قائم کرو اور ان کو دیکھ کے خوش ہو, ان سے خوشی حاصل کرو, ان سے سکون حاصل کرو. عورت کو اللہ نے شوہر کے, مرد کی تسکین کے لیے, خوشی کے لیے پیدا کیا. اس کا یہ مطلب نہیں وہ خود خوش نہیں ہوتی. جب وہ دوسرے کو خوش کرتی ہے تو خود بھی خوش ہوتی. یعنی یہ صرف مرد کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک عورت ہو, عورت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ایک مضبوط سہارا ہو مرد کی شکل میں, جو اس کو پروٹیکشن دے. کیونکہ مرد کا رول تھوڑا سا فرق ہے. مرد کے لیے عورت کے اندر اور طرح کی اٹریکشن ہے, عورت کے اندر مرد کے لیے اور طرح کی اٹریکشن. ہم اس کو برابری کے اصول پہ لینا شروع کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں. یعنی مرد اور نگاہ سے عورت کو دیکھتا ہے, عورت دوسری نگاہ سے دیکھتی ہے. لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. آگے اس کی تفصیل مزید بھی آئے گی. اور اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل آگے بھیجو. یعنی صرف اپنے ان تعلقات میں ہی مشغول نہ رہو, بلکہ نیک اعمال کی بھی فکر کرو, یا نیک اولاد کی بھی فکر کرو, اولاد کی بھی اچھی تربیت کرو. اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو, اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے, اور اللہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا. یعنی غلط باتوں پر قسمیں مت کھاؤ. اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا, لیکن وہ اس پر مواخذہ کرے گا جو تم نے دل کے ارادے سے کیا, اور اللہ بہت بخشنے والا, بہت حلم والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا یعنی ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں, ان کو 4 ماہ کی مہلت ہے. 4 مہینے تک قسم کھا کے الگ ہو سکتے ہیں, پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. اگر 4 مہینے سے پہلے کریں گے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا, اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. یعنی پھر 4 مہینے سے زیادہ ایسے ریلیشن شپ کو لنگر آن نہیں کیا جائے گا, یا بیوی کو واپس لے لیں یا پھر اس کو الگ کر دیں کہ وہ کہیں اور شادی کر سکے. اور طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں, شادی نہ کریں. اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں. یعنی اصل مقصد کیا ہے اس عدت کا طلاق یافتہ عورت کے لیے؟ کہ استبراء رحم ہو, پتہ چل جائے کہ کوئی بچہ تو نہیں پیٹ میں, کیونکہ بچہ اسی کا ہے کہ جس سے وہ حاملہ ہوئی ہے. اور ان کے شوہر دوران عدت انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں, یعنی 3 مہینے کے اندر یا 3 حیض کے اندر, اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. یہ شرط ہے, یعنی ستانے کے لیے نہیں کہ پھر دوبارہ اسی طرح ذلیل کریں گے, لڑکائیں گے, اور پھر جب چاہیں گے طلاق دے دیں گے اور پھر عدت میں واپس لے لیں گے. اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے. اللہ نے یہ درجہ رکھا ہے. اگر نہیں مانیں گے تو 2 نقصان ہیں. ایک اللہ کی نافرمانی ہے, اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا, اور دوسرے حقیقت کا انکار, اس کا نقصان. یعنی جس کو اللہ نے رسپیکٹ دینے کے لیے کہا ہے اسے رسپیکٹ دینی چاہیے, جس کی بات ماننے کے لیے کہا اس کی بات ماننی چاہیے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے, کچھ فائدہ نہیں. اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے, اور یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, نہ کسی اسکالر نے بتایا, یہ اللہ نے بتایا جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. کیونکہ کسی بھی سسٹم کے اندر ٹاپ پر ایک ہی شخص ہوتا ہے. 2 لوگ ایک بس کے ڈرائیور نہیں ہو سکتے, 2 لوگ ایک کشتی نہیں چلائیں گے. 2 لوگ اگر کسی بھی جگہ پر کٹھی ڈرائیونگ شروع کر دیں, جیسے عام طور پر ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف ساتھ ساتھ بیٹھ جائیں اور دونوں ڈرائیور ہو, تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سارا وقت انجوائے کرنے کی بجائے ایک انسٹرکٹر بن جاتا ہے اور ایک ڈرائیور بن جاتا ہے, اور سارا سفر کا مزہ خراب کر دیتا ہے.
اور اس میں دیکھیں بہت دفعہ بالکل اچانک ہی ہدایات دی جانے لگتی ہے. دیکھیں سامنے وہ دیکھ رہے ہیں, صرف آپ تھوڑی دیکھ رہے ہیں یا آپ زیادہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اسے مان لینا چاہیے. اور اللہ بہت زبردست ہے, بہت حکمت والا ہے. تو جس طرح مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورت کے بھی حقوق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے, جب وہ خود پہنے تو اسے بھی پہنائے. یہاں شوہر کے کچھ حقوق کی بھی بات کر دینی چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ بیوی پر شوہر کی اطاعت معروف میں لازم ہے, فرض ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. پھر ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے بعد شوہر کا حق ہے. حدیث میں آتا ہے اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو کرے. یعنی شوہر کو رسپیکٹ دینی چاہیے, اس کی اطاعت کرنی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا حق اس کو دینا چاہیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.